وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أمتي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمير الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صدر احترام تشریف فرما میرے حد العزیز ساتھیوں، میں آپ تمامی حضرات کا شکر گزار ہوں، اور خاص طور سے اپنے صدر محترم کا کہ حضرت والا نے اس ناچیز کو آپ حضرات کے سامنے کچھ کہنے کا موقع عنایت فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے جو بھی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح اور سچے دل سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرات محترم، آج کے میرے تقریر کا عنوان اور میرے اور آپ کے ہم کلامی کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آج ہم اور آپ مدرسے میں تو آ جاتے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو مدرسے میں آنے کا مقصد پتہ نہیں ہوتا، جس کے بارے میں اور جس کی فضیلتیں قرآن و حدیث میں بہت ساری جگہوں میں وارد ہوئی ہیں. آج کل کے طلبہ کرام اس عظیم الشان نعمت کا اور اس عظیم المرتبت جیسی شخصیت کا ایک شکار ہو چکے ہیں. آج طلبہ کرام کے دلوں کے اندر احساس کمتری کا شکار پایا جاتا ہے. میرے بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پیش کی ہے جس کے بارے میں آقائے مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی امتی. عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت پوری امت پر ہے. اب اسی حدیث سے ہم اور آپ جائزہ لے لیں کہ ہمارا اور آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ہماری اور آپ کی حیثیت اس بر صغیر بلکہ اس دنیا میں کیا ہے. ہمیں اور آپ کو اس کا احساس کرنے کی ضرورت ہے، اس کا شوق اور اس کا ذوق اپنے دل و دماغ میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم اور آپ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ مدارس اسلامیہ میں قدم رکھنے کے بعد ہمارے اور آپ کے دل و دماغ سے یہ احساسات ختم ہو جاتے ہیں، اور ہم اور آپ احساس کمتری کا شکار ہو جایا کرتے ہیں. میرے بھائیوں، ہمارے گھروں کے اندر جو تڑپ ہوتی ہے، ہمارے والدین کے دلوں کے اندر جو ہمارے اور آپ کے واسطے سے جو انسیت ہوتی ہے، جو لگاؤ ہوتی ہے، وہ قابل داد ہوتی ہے. بھلا بتائیے، آپ جب گھروں سے نکلتے ہیں، ہمارے والدین اور ہمارے بھائی اور بہنوں کے دلوں پر کیا گزرتا ہوگا؟ کیونکہ ہم سے زیادہ انہیں بھی اس بات کی واقفیت ہوگی کہ یہاں جو انتظامات رہتے ہیں اس کے مقابلے میں مدارس اسلامیہ میں انتظامات نہیں رہا کرتے ہیں. ہمیں اور آپ کو گھروں کے اندر، ہمیں اور آپ کو گھر پر جو چیزیں مہیا ہوتی ہیں، مدارس میں وہ چیزیں مہیا نہیں ہوتی ہیں. مثلا ہمیں اور آپ کو گھروں پر اچھے سے اچھا کھانا مل جایا کرتا ہے، ہمیں اور آپ کو گھروں پر امر کے مطابق ہر چیزیں پیش کی جاتی ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ عظیم نعمت کو جب چھوڑ کر جاتے ہیں کسی مدارس میں، کسی اسکول میں، کسی مساجد میں، کسی مکتب میں، آخر کس مقصد کے تحت ہم جاتے ہیں؟ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں. ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، جب آپ گھروں سے نکلتے ہیں، مدرسے کے راستے کو اختیار کرتے ہیں، آپ کے والدین، آپ کی ماں پر کیا گزرتا ہوگا جب آپ کو دیکھ کر کے وہ اپنے آنکھوں میں وہ اشک کو مڈلا رہا ہوتا ہے. وہ اشک ہماری ماں اور بہنوں کی آنکھوں میں مڈلا رہا ہوتا ہے. وہ یہی کہتی ہیں کہ اے رب کعبہ، ہمارا بھائی جا رہا ہے، اے رب کعبہ، میرا لاڈلا مدارس میں جا رہا ہے، ذرا اس کی حفاظت کرنا، یہ تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے، تیرے حکم کے فرمان کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہے، نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے جا رہا ہے. او میرے بھائیوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب آپ اپنے گھر سے نکلے تھے مدارس اسلامیہ میں قدم رکھنے کے لیے، آپ کے باغ میں مشفقانہ دستے مبارک تیرے سر پر رکھا تھا اور یہ کہا تھا، جا بیٹا تعلیم حاصل کرنا اور تعلیم حاصل کر کے آنا، تاکہ پورے قوم میں اعلی کلمت اللہ کا پرچم بلند کرنا. ہمیں آپ کو یہ بات کوئی برحق بتانے والی نہیں ہے
کہ ہم جس مقصد کے تحت ہمیں اور آپ کو گھروں سے تعلیم دی جاتی ہے، گھروں سے پیغام دیا جاتا ہے، کس معنی کر کے دیا جاتا ہے، کس حیثیت سے ہمیں اور آپ کو بھیجا جاتا ہے، ہمیں اور آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہوا کرتا ہے۔ بھلا بتائیے ہماری ماں بہنوں، ہمارے والدین جب تہجد کے وقت اٹھا کرتی ہے، وہ تہجد میں مصلی بچھا کر کے ہمارے اور آپ کے لیے رب کعبہ سے فریادی بنتی ہے، اے رب کعبہ میرا بھائی مدرسے میں گیا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، جو تمام مشقتیں اس کے ساتھ پیش آ رہی ہوں، اے رب کعبہ اس کو تو نیکیوں میں بدل دے، اس کو تو علم میں بدل دے، وہ میرا بھائی، وہ میرا بچہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا ہے، کوئی دنیا میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں گیا ہے، بلکہ اے ربا تیرا کلام حاصل کرنے کے لیے گیا ہے، بلکہ اے ربا تیرے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے گیا ہے، ان کی تمام سیرت کو اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے گیا ہے، اور وہی قرآن وہی احادیث کو ہمارے اور سامنے پیش کرنے کے لیے وہ سبق حاصل کر رہا ہے، تاکہ آ کر کے ہم جو اس بات سے ناواقف ہیں وہ آ کر کے ہمیں بتائیں کہ رب کعبہ نے ہمیں اور آپ کے اوپر کیا حقوق نازل فرمایا ہے، کہ کائنات کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے قوانین کو نافذ کیا ہے، اس معنی کر کے رب کعبہ سے ہماری مائیں اور بہنیں ہمارے اور آپ کے لیے فریادی بنتی ہے، وہ ہمارا باپ جو پتہ نہیں کتنی مشقتوں سے پیسے کماتا ہے، ایک روز کے لیے، 2 روز کے لیے، سال بھر کے لیے کوئی ودیش جاتا ہے، کوئی اور جگہ جاتا ہے کمانے کے لیے، کس کے خاطر؟ ہمارے اور آپ کے لیے کماتا ہے تاکہ میرا بیٹا مدرسے میں پڑھ رہا ہے اس کو کوئی مشقت نہ ہو، اس کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہو، تاکہ میرا بچہ کسی چیز کا مالک ہو جائے، کسی ہنر کا مالک ہو جائے، اعلاء کلمت اللہ کا پرچم بلند کرنے والا ہو جائے، داعی اسلام ہو جائے، اسلام کا سپاہی بن جائے۔ لیکن افسوس طلبہ کرام کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ مدارس میں آتے ہیں، مدارس میں قدم رکھنے کے بعد ان تمام احساسات کو بھلا دیتے ہیں۔ بھلا بتائیے ان کی ہمارے اوپر کتنی انسیت ہوگی، کتنا لگاؤ ہوگا، کتنا بھروسہ ہوگا، کیا گمان لے کر کے بیٹھے ہوں گے کہ ہمارا بیٹا مدرسے میں گیا ہے، مدرسے آنے کے بعد مدرسے سے آنے کے بعد ہمیں اور آپ کو کیا پیغام دے گا، ہمارے گاؤں والے کیا لگاؤ رکھے ہوں گے کہ ہمارے گاؤں کا بچہ مدارس میں پڑھنے گیا ہے، مدارس سے پڑھ کر کے جب آئے گا ہمیں اور آپ کو قرآن کی تعلیم دے گا، ہمیں اور آپ کو قرآن کی تعلیم دے گا، نبی کی سنتوں کی تعلیم دے گا، تاکہ ہم اس سے روشناس ہو جائیں اور اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہم اور آپ مدرسے میں آتے ہیں، مدرسے میں آنے کے بعد اگر کسی کی طرف توجہ ہوتی ہے، بصیات کی کتاب کی توجہ ہوتی ہے، ہم اور آپ اس کو بھلا دیا کرتے ہیں، اسی کی طرف توجہ ہوتی ہے، خارجی کتابوں کو توجہ کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ اگر ہماری توجہ خارجی کتاب پر ہوتی ہے تو ہم قوت گویائی کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، اگر ہماری توجہ قوت گویائی پر ہوتی ہے تو ہم اور تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو جس مقصد کے تحت مدرسے میں بھیجا گیا ہے، جس انسیت اور جس لگاؤ کے تحت ہمیں اور آپ کو مدرسے میں بھیجا گیا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی نمونہ سامنے آنا چاہیے۔ یہ کوئی مقصد نہیں ہوتا صرف ایک چیز میں محنت کی جائے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس کا کوئی فارمولہ نہیں ہوتا کہ صرف ایک چیز میں محنت کر کے ہم اپنی استعداد کو بنائیں۔ نہیں میرے بھائیوں، ہر چیز میں استعداد پیدا کیجیے، ہر چیز میں استعداد پیدا کر کے، صلاحیت پیدا کر کے، تاکہ دنیا میں کوئی بھی موڑ آئے اس کو ہم ہموار کر سکے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک واقعہ سے روشناس کراتا ہوں، زیادہ دور آپ کو نہیں چلتا ہوں، بلکہ اسی بستی میں ایک بچہ ہے جس کو میں 8-9 سال کی ہے، 8-9 سال کی ہوتی ہے، وہ بچہ مکتب میں قدم رکھتا ہے۔ مکتب میں قدم رکھنے کے بعد بچوں کی جو شروعاتی مرحلہ ہوتا ہے، زمانِ طفل ہوتا ہے، وہ عجیب ہوتا ہے، کھیلنے میں مشغول رہا کرتے ہیں، لو العلم میں مشغول رہا کرتے ہیں۔ وہ بچہ گھروں سے نکلتا ہے، والدہ محترمہ ان کے خاندان میں وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، 30 سال کے عرصے کے بعد ان کے خاندان میں وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن پیدا ہونے کے بعد یہاں باپ سخت ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں، اس وقت میں باپ سخت نہیں تھا، باپ بڑا مشفق تھا، اس کی ماں کے خلاف۔ اس کی ماں یہ کہتی تھی کہ تمہیں مدارس میں پڑھنا ہے، لیکن اس کا باپ یہ کہتا تھا کہ میں مدارس میں سے نہیں پڑھاؤں گا، میں اسے ٹوٹی روٹی نہیں کھلانا چاہتا، میں اسے کسی بوری پر بیٹھنا نہیں دیکھنا چاہتا، کیونکہ یہ میرا بہت ہی لاڈلا بیٹا ہے، بہت ہی پیارا بیٹا ہے۔ لیکن اس کے ماں نے کہا نہیں، اگر یہ بچہ کوئی تعلیم حاصل کرے گا تو اللہ کے کلام کی تعلیم حاصل کرے گا، نبی کے فرمان کی تعلیم حاصل کرے گا۔ اس کی ماں اس بچے کو مکتب میں داخل کرتی ہے، لیکن وہ بچہ گاؤں والوں کے بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مشغول ہو جاتا ہے، مدارس میں نہیں جاتا ہے۔ لیکن گاؤں والوں نے جب اس کی ماں کو یہ خبر دیا کہ آپ کا بچہ مدارس میں نہیں جاتا ہے، گاؤں والوں کے بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مشغول رہ جاتا ہے، ان ماں باپ کی قربانیوں کو دیکھیے، بہن بھائیوں کی قربانیوں کو دیکھیے، ان کی یہ ساری ہمارا ان کے ساتھ کیا ہوا کرتی ہے،
والدین کے بعد جب یہ خبر پہنچتی ہے، والد محترم تو کہیں کمائی کے لیے جایا کرتے ہیں، لیکن اس کی والدہ محترمہ گھر پر رہا کرتی ہے۔ گاؤں والے شکایت کرتے ہیں اس بچے کے حق میں، یہ بچہ پڑھنے نہیں جاتا ہے۔ اس کی ماں روزانہ اس بچے کو ناشتہ کرا کے مکتب تک لے جاتی ہے، اور گاؤں والے جب یہ دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ ماں فقیر رہتی ہے لیکن وہ بچے کو جو بھی رہتا ہے ناشتہ کرا دیتی ہے۔ ناشتہ کرا دینے کے بعد جب گاؤں والے دیکھتے ہیں کہ ماں ناشتہ نہیں کرتی، صرف بیٹے کو کھلا دیتی ہے، اس پر تانا زنی کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ فقیر ہے، یہ مسکین ہے، اس کے بعد کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے، اور اپنے بچے کو مدرسے میں پڑھا رہی ہے، اپنے بچے کو مکتب میں پڑھا رہی ہے، جن کی تنخواہ 2000 ہوا کرتی ہے، جن کی تنخواہ 5000 ہوا کرتی ہے۔ آگے چل کر کے یہ بچہ کیا تمہارا حقدار بنے گا؟ کیا تمہارے اوپر سر رکھے گا؟ ان کی ماں نے کوئی ان کی بات پر توجہ نہیں کی، بلکہ ان کی ماں نے رب کعبہ سے فریاد کر کے کہا، اے ربا، میں تمہارے واسطے اس بچے کو مکتب میں بھیجتا ہوں تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ یہاں تک واقعہ پیش آیا کہ جب گاؤں والوں نے ان کی ماں کو یہ تانا دینا شروع کیا، تمہارے پاس کھانے کی چیز نہیں ہے، ان کی ماں نے کوئی تدبیر اختیار کی۔ تدبیر کیا اختیار کی کہ پہلے زمانے میں اور آج بھی چول جلا کرتی ہے، ان کی ماں نے ہنڈے کو چول پر رکھا اور اس چول میں پانی اور ہنڈی میں پانی رکھا، دونوں چول پہ وہ جو پانی ہنڈی رکھا اس میں پانی رکھ دیا۔ پانی رکھنے کے بعد اس نے کچھ آگ جلائی، آگ جلانے کے بعد تھوڑی دیر جب آگ جل گئی، جب وہ ہنڈی کے اوپر یہ پتہ چلنے لگا، تھوڑا سا وہ کالی ہو گئی ہنڈی، یہاں آگ جل چکی ہے، تاکہ گاؤں والے جب آ کر دیکھیں تو پتہ چلے کہ یہاں کھانا بنا ہے، لیکن وہ کھانا نہیں بنائی تھی بلکہ اس میں پانی رکھ دی تھی، تاکہ گاؤں والے یہ تانا زنی نہ کر سکیں جن کے پاس کھانے کی چیز نہیں ہے۔ ان کی ماں نے ایک تدبیر اختیار کی، اس کے بعد ان کی ماں نے اس بچے کو مکتب تک پہنچایا، یہاں تک کہ 1 مہینے تک لگاتار اس بچے کو مکتب تک پیش کرتی رہی، مکتب تک پہنچاتی رہی، یہاں تک کہ جب وہ بچہ مدارس سے جڑ گیا، مکتب سے جڑ گیا، مضبوطی کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے لگا، استاد محترم کی خبر آئی کہ ہاں بچہ آپ کا لائن پر لگ گیا ہے، پڑھنے میں مشغول رہا کرتا ہے۔ وہی بچہ جب آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھنے کے بعد جو بچہ مسند دیوبند پر پہنچتا ہے اور تعلیم حاصل کرتا ہے، لیکن وہ بچہ اس معنی کر کے تعلیم نہیں حاصل کیا تھا کہ میرے ماں باپ نے جو قربانیاں میرے ساتھ پیش کر دی ہیں، صرف ایک فن میں مہارت پیش کرنے کے لیے نہیں کی ہیں، بلکہ ہر چیز میں مہارت پیش کرنے کے لیے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ وہ بندہ جب مدارس دارالعلوم دیوبند میں پہنچتا ہے، ان کی مسندوں پر بیٹھتا ہے، بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ قلیل عرصے میں 18 سال کی عمر میں دارالعلوم دیوبند سے عالم بنتا ہے، فاضل بنتا ہے، کامل بنتا ہے، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ وجہہ کے خدمت سے ان کی جوتیوں کو اپنے سر پر تاج شاہی کی طرح سجا کر کے 18 سال کی عمر میں نکلتا ہے اور بستی میں آتا ہے۔ بستی میں آنے کے بعد ان کے والدین کا انتقال ہو جایا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان کے والدین کی قربانیاں دیکھیے، بچے کی خاطر کیا کر دیا، لیکن تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب آیا وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ نہیں پایا، کتنا درد ہوا ہوگا، کتنی تڑپ ہوئی ہو رہی ہوگی، لیکن اس بچے نے یہ طے کر لیا تھا کہ اس معنی کر کے میرے والدین نے میرے اوپر قربانیاں دی تھیں، میں اسے صرف کرنے والا نہیں ہوں، میں اسے رائے کا نہیں جانے دوں گا۔ اس بندے نے آ کر کے پورے ہندوستان میں اپنے دین کا جو ایسا کارنامہ انجام دیا ہے، پوری دنیا اس بات کا ثبوت پیش کرتی ہے کہ واقعی کوئی بندہ ایسا تھا جس نے تعلیم حاصل کر کے پوری دنیا کو اپنے علم سے روشناس کرایا، اپنے ماں باپ کی خدمتوں کو رائے کا نہیں دیا۔ وہ بندہ آتا ہے 20-21 کتابوں کا مصنف ہوتا ہے، وہ بندہ سیاست میں بھی لگتا ہے، وہ بندہ مدارس و مکاتب کی خدمت کو انجام دیتا ہے، وہ بندہ ہر فن سے وہ بندہ جج بنتا ہے، وہ بندہ جا کر کے ٹرین کے بڑے منسٹری پہ بنتا ہے۔ مسجد سوال لے کے آنے کے بعد وہ اپنی تصنیفات میں ایک کتاب لکھتا ہے جسے دنیا داعی اسلام کے نام سے جانتی ہے، جسے دنیا بغیر نقطے کے نام سے جانتی ہے۔ اس بندے نے جس کا نام میں آپ کو بتاؤں وہ حضرت مولانا صادق علی قاسمی بستمی نور اللہ مرقدہ ہیں۔ انہوں نے آ کر کے اپنے ماں باپ کی خدمتوں کو انجام دینے کے بعد انہوں نے یہ نمایاں کارنامہ انجام دیا ہے۔ میرے بھائیوں، انہوں نے ایک ایسی کتاب تصنیف کی جو بغیر نقطے کی ہے اور وہ نعت میں ہے۔ انہوں نے یہ تصنیف کر کے دکھایا کہ ہمارے ماں باپ نے جو ہمیں ہمارے اوپر قربانیاں صرف کی ہیں اسے میں رائے کا نہیں جانے دوں گا۔ آج وہ کتاب پورے دنیا کے اندر سیر کرتی ہے اور شاید رب کعبہ کے میدان محشر میں وہی کتاب اس بندے کے لیے بخشش کا سامان بن سکے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو سوچنے کا مقام ہے اور اس پر غور کرنے کا مقام ہے۔ ہم اور آپ آتے ہیں، گھر والے ہمیں بھیج دیتے ہیں، اس مقصد کے تحت بھیجتے ہیں، ہمیں اور آپ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، غور کیجیے، غور کرنے کے بعد اس پر تھوڑا سا توجہ دیجیے کہ ہم اور آپ کو
آنے کے بعد کرنا کیا ہے؟ میرے بھائی ہماری اور آپ کی ذات وہ ہے کہ دنیا میں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. میں آپ کو بتاؤں جس کے بارے میں کائنات کا سردار کہے فضل العالم علی العالم کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، جس کے بارے میں کائنات کا سردار کہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، جس کے بارے میں قرآن کہے انما یخشى اللہ من عباد العلماء. میرے بھائی ہماری اور آپ کی ذات وہ ہے. ہمارے اور آپ کی ذات کیا ہے؟ ہمارا اور آپ کا مرتبہ کیا ہے؟ ہم ذرا سوچیں. ہم صرف مدارس میں آنے کے بعد صرف وقت صرف نہ کرے، تعلیم حاصل کرنے کی جرأت اور شوق پیدا کرے. میرے بھائیوں ہماری اور آپ کی وہ ذات ہے جس کے بارے میں رب کعبہ جو فیصلہ کیا کرتا ہے وہ نہایت ہی لاجواب ہوا کرتا ہے. میں آپ کو بتاؤں ہماری اور آپ کی ذات وہ ہے. جب رات کا وقت ہوتا ہے پوری دنیا کراٹے کی نیند ہوا کرتی ہے. زناکاری والے زناکاری کے اڈے سجایا کرتے ہیں، مکاری والے مکاری کے اڈے سجایا کرتے ہیں، شراب پینے والے شرابی اڈوں کو سجایا کرتے ہیں. اس کے بعد فرشتہ جبرائیل آتا ہے، رب کعبہ سے کہتا ہے اے رب کعبہ اگر بتائیے تم اس بستی کو تہس نہس کر دوں. دوسرا فرشتہ آتا ہے پہاڑ کا کہ ربا اگر تو اجازت دے میں ایک پہاڑ کو دوسرے پہاڑ سے ملا دوں یہ بستی والے تہس نہس ہو جائیں. میرے بھائیوں رب کعبہ کہتا ہے اے فرشتوں تمہیں زناکاری کا اڈا نظر آتا ہے، تمہیں تو شراب نوشوں کا وہ اڈا نظر آتا ہے، تمہیں وہ نظر نہیں آتا رات کی تاریخی ہے پوری دنیا خزانے کی نیند لیتی ہے، لیکن تمہیں یہ نظر نہیں آتا کہ ہمارے معصوم بچے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ٹھیک کر کے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، نبی کو سنتوں کو زندہ کر رہے ہیں. تمہیں یہ معلوم نہیں ہوتا. میرے بھائیوں ہمارا اور آپ کا مقام کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو اس کا احساس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہائے افسوس آج کے طلبہ کرام ہم اور آپ ہیں مدارس میں آنے کے بعد احساسی کمتری کا شکار ہو جایا کرتے ہیں. ہمیں اور آپ کو صرف یہ مطلب ہوتا ہے کہ صرف ایک فن میں مہارت حاصل کر لی جائے اس سے کام چلنے والا نہیں ہے. میرے بھائیوں جس انسیت سے جس لگاؤ سے جس بھروسے ہمارے گھر والوں نے ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے بلکہ اس کو چھوڑ دیجیے. رب کعبہ جس کے بارے میں کہے کائنات کا سردار جس کے بارے میں کہے ہمیں اور آپ کو کم سے کم اس کی تو لاج رکھنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں اللہ تعالی ہم سب کو